बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। गर्मी का जोर टूट गया। जुलाई का महीना था। महर अपनी खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। फिर वो नीचे लाउंज में आ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो महर को अपना वहम लगा, लेकिन दोबारा दस्तक हुई। इस बार दस्तक की आवाज वाज़ेह थी। ऐसे मौसम में कौन हो सकता है? उसने सोचते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी नौजवान था। वो बारिश की वजह से मुकम्मल भीग चुका था। इससे पहले कि महर कुछ बोलती, वो बोला, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ मैं किसी को जानता नहीं। आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां मैं बारिश से बच सकूं। क्या मैं यहाँ कुछ वक्त के लिए रुक सकता हूँ? वो ठहरे हुए लहजे में बोला। कौन है महर? अचानक महर की अम्मी की आवाज सुनाई दी और वो करीब आ गई। इससे पहले कि महर कुछ भी बोलती, वो नौजवान बोला, अस्सलाम वालेकुम आंटी। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ मैं किसी को जानता नहीं और ना ही ऐसी कोई जगह है बारिश से बचने के लिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ कुछ वक्त के लिए रुक सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ बेटा। निदा बेगम ने उसे बारिश में मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ देखा तो नरमी से बोली। अजनबी नौजवान उन्हें शरीफ लगा था, इसीलिए अंदर आने की इजाजत दे दी थी। तुम्हारा नाम क्या है? निदा बेगम ने उस नौजवान से पूछा। जी, मेरा नाम सुमैर है। नौजवान ने अपना नाम बताया। महर ने नौजवान को देखा जो उसी को देख रहा था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में बारिश रुक चुकी थी, पर बादल अभी भी गहरे थे। मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। महर लाउंज में अपनी बनाई हुई पेंटिंग ले आई। वो मुसव्विरा भी थी। सुमैर की पेंटिंग पर नजर पड़ी तो बोला, क्या ये पेंटिंग आपने बनाई है? हाँ, महर मखसूस अंदाज में बोली। क्या ये पेंटिंग मैं ले सकता हूँ? मेरा मतलब है खरीद सकता हूँ। मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो आप शौक से ले सकते हैं। प्लीज आप अपना फोन नंबर दे दें। जब ये पेंटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो बता देना। सुमैर ने कहा। फिर उसने अपना फोन नंबर उसे दिया और महर का नंबर ले लिया और शुक्रिया कहकर चला गया, क्योंकि अब बारिश रुक चुकी थी। महर की फैमिली में उसकी अम्मी, अब्बू और उसका एक छोटा भाई एहसन भी था। एक हफ्ता हो गया था महर को सुमैर से मिले हुए। वो हर वक्त सुमैर के बारे में ही सोचती रही थी। एक रोज अचानक सुमैर की कॉल आई तो महर ने कॉल रिसीव की। कैसी हो महर? मखसूस लहजे में वो गोया हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? महर ने पूछा। जी हाँ, ठीक हूँ। क्या पेंटिंग मुकम्मल हो गई? सुमैर ने पूछा तो महर ने हाँ में जवाब दिया। सुमैर से महर बात कर रही थी कि उसे अपने पास तपिश का एहसास हुआ। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। खैर, सुमैर ने 2-3 दिन बाद आने का कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। महर हैरान थी कि तपिश कहाँ से आ रही थी, क्योंकि ज्यादा गर्मी भी नहीं थी। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसके पास आग जल रही हो। अब सब कुछ ठीक था। उसको लगा ये उसका वहम है, क्योंकि अब उसे तपिश का एहसास नहीं हो रहा था। 2 दिन के बाद सुमैर आया तो घर में महर और एहसन थे। महर ने सुमैर को अपनी बनाई पेंटिंग दिखाई तो सुमैर को बहुत पसंद आई। सुमैर ने जब महर को पहली बार देखा तो उसे महर से मोहब्बत हो गई थी। वो उसे अपना बनाना चाहता था और सुमैर ने महर से अपने दिल की बात कह भी दी थी। महर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। महर मुकम्मल तौर पर सुमैर की तरफ मुतवज्जे थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसे चक्कर आने लगे और पूरा कमरा गोल गोल घूमता दिखाई देने लगा। उसे अपने दोनों कंधों पर बोझ सा महसूस होने लगा। फिर उसने बेख्तियार अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। महर ने उसकी बदलती कैफियत देखी तो तशवीश से गोया हुई। क्या हुआ महर? यू आर ओके?
महर के इस्तफसार पर उसने उसे देखा। वो भी उसे गोल गोल घूमती हुई नजर आ रही थी। मेरा सर चकरा रहा है, वो परेशानी से गोया हुआ। ये सुनकर महर उजलत में उठकर किचन से ठंडे पानी का गिलास ले आई। थोड़ा पानी पी लो, मुतफक्कर लहजे में कहा। महर बहुत घबरा गई थी, समझ में नहीं आया कि क्या करे। मेरा सांस रुक रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कोई मेरा दिल मसल रहा है। और ये कहते हुए सुमैर उठकर दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गया। महर भी परेशानी के आलम में पानी का गिलास टेबल पर रखकर सुमैर के पीछे ही आई थी। फिर ऐसा हुआ कि बाहर आते ही सुमैर को बेहतर महसूस होने लगा। उसे अब सांस लेने में भी मुश्किल नहीं आ रही थी। चंद ही लम्हों में वो नॉर्मल हो गया था। तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चले जाओ, हॉस्पिटल यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महर फिक्र वाले अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। सुमैर ने भी खुद अचानक बिगड़ती हुई कैफियत पर हैरानी जाहिर की। नहीं, मैं अब ठीक हूं, पर तुम ठीक कह रही हो, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा देना चाहिए। खैर, मैं अभी चलता हूं, फिर बात होगी, सुमैर ने कहा। फिर अपनी कार की तरफ बढ़ गया जो कुछ ही फासले पर मौजूद थी। मुझे कॉल जरूर करना, महर ने कहा तो सुमैर ने दरवाजा खोला और अपना सर हिलाते हुए उजलत में गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा गया। सुमैर की परेशानी की कैफियत के पेश नजर महर भी बहुत परेशान हो गई थी। फिर वो अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सुमैर, तुम डॉक्टर के पास गए थे, क्या कहा डॉक्टर ने? महर ने परेशान कुन लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी नहीं है। कल जो हुआ इस पे मैं खुद भी हैरान हूँ, सुमैर ने जवाब दिया। शाम का वक्त था, महर लॉन में तन्हा थी। अभी वो सुमैर से बात कर रही थी कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया तो उसे सामने एक दरख्त को थाम कर अपने आप को गिरने से बचाया, वरना वो दीवार के पास रखे गमलों पर गिर जाती। ऐसे में उसे चोट भी लग सकती थी। क्या हुआ? दूसरी तरफ से सुमैर की तशवीश भरी आवाज आई। कुछ नहीं, बेध्यानी में मेरा पांव एक पत्थर से टकरा गया। फिर थोड़ी सी बात के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। पर महर खुद हैरान थी कि उसे धक्का किसने दिया। उसे अपने अलावा वहां कोई और नजर नहीं आया था। उसे लगा ये सब उसका वहम है। ये सोचते हुए वो अंदर चली गई, पर वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। महर वॉशरूम में कपड़े धो रही थी कि अचानक पानी की जगह नलके से खून आने लगा। ये सब देखकर वो खौफजदा हो गई और बाहर भाग गई, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा खुल नहीं रहा था, जैसे सालों से बंद हो। वो मजीद घबराई और घर वालों को आवाजें देने लगी। उसकी आवाज सुनकर भी कोई वहां नहीं आया था। चंद ही पलों बाद नलके से खून आना बंद हो गया और दरवाजा भी खुल गया। तो महर तेजी से बाहर आई। वो खौफजदा थी कि कहीं दरवाजा फिर से बंद ना हो जाए। बाहर आकर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो खौफ से कांप रही थी। चंद मिनटों के बाद वो कुछ नॉर्मल हुई तो उसे एहसन नजर आया जो उसी की तरफ आ रहा था। उसने उसे मुखातिब किया। एहसन, मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी पर तुम आए क्यों नहीं? वॉशरूम का दरवाजा बंद हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो तेजी से गोया हुई। वो बहुत घबराई हुई थी। पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई आपी, एहसन हैरत से बोला। तो महर हैरान होकर एहसन को देखने लगी। वो इतना चीखी थी पर उससे आवाज कैसे नहीं आई? ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद वो फिर से काम में मसरूफ हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो काम से फारिग होकर लाउंज में रखे सोफे पर दराज हो गई। फिर एहसन को एक गिलास पानी लाने को कहा तो एहसन ने उसको पानी का गिलास दिया। वो पानी पीने लगी तो अचानक पानी की जगह ग्लास में खून भर गया। ये देखते हुए खौफ से ग्लास उसके हाथ से छूट कर गिरा और ग्लास चकनाचूर हो गया और किरचियां हर तरफ बिखर गईं। क्या हुआ आपी? आप चीखें क्यों? वो पानी की जगह ग्लास में खून खून है। खौफ से उसकी जबान लड़खड़ा गई। पर यहां तो कोई खून नहीं है। एहसन हैरत से महर को देख रहा था। एहसन के कहने पर महर ने चौंक कर नीचे देखा तो वहां पानी था। अभी तो ग्लास में खून था। एहसन को यकीन न आया।
آپ ہارر فلمیں بہت دیکھتی ہیں، اسی لیے آپ کو وہم ہو گیا ہے، احسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اسے یقین کرنا پڑا کہ جو ہوا وہ اس کا وہم ہی تھا۔ چند دن بعد وہ گزرے ہوئے واقعے کو بھلا چکی تھی۔ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ نے چائے بنانے کا کہا، پھر وہ سارے لوازمات ٹرے میں رکھے ہی جیسے ہی باہر جانے کو پلٹی، اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر ایک سیاہ سانپ پر پڑی۔ سانپ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ خوف اور ڈر کے مارے ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کی چیخ سن کر ندا بیگم اجلت میں آئی۔ کیا ہوا مہر، کیا ہوا؟ تم چیخی کیوں؟ وہ تشویش سے بولی، امی وہاں ایک سانپ ہے۔ مہر نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں پر تو کوئی بھی سانپ نہیں۔ ندا بیگم نے اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اسے کہا، نہیں امی، میرا یقین کریں، وہاں ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ اس نے یقین دلایا، یہ سب تمہارا وہم ہے، یہاں سانپ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ شہر ہے، گاؤں نہیں۔ جلدی سے دوبارہ چائے بناؤ، مہمان کیا سوچیں گے؟ پھر وہ باہر چلی گئی۔ 3-4 دنوں سے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ شام کو اس نے سمیر کو کال کی۔ سمیر پلیز میرا یقین کرو، کچن میں سانپ تھا، اس نے سمیر کو بتایا۔ جب آنٹی نے کہا کہ کچن میں کچھ بھی نہیں ہے تو تم یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ چلو اگر تمہاری بات سچ تھی تو صبح سے شام ہو گئی، سانپ کہیں تو نظر آتا، سمیر نے نرمی سے کہا۔ خیر جو ہوا وہ تمہاری نظروں کا دھوکا ہوگا، ان سب کے بارے میں مت سوچو۔ سمیر نے اسے سمجھایا تو اسے لگا شاید وہ اس کا وہم ہی تھا۔ مہر کے خیالوں میں سمیر گم تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی نمرا کی روح بہت غصے میں تھی۔ وہ 1 سال سے سمیر پر عاشق تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ سمیر کسی اور کے بارے میں سوچے۔ غصے میں وہ واپس قلعے میں آ گئی۔ اس قلعے میں اس کا قیام تھا۔ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، پر اس کے کچھ کمرے ابھی بھی بہتر حالت میں تھے۔ قلعے کے میدان میں بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی۔ یہ قلعہ آبادی سے دور سنسان جگہ پر واقع تھا۔ تاریخی عمارت دیکھنے کے شوقین لوگ یہاں آتے رہتے تھے۔ ان کی آمدنی زیادہ نہیں تھی۔ نمرا اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ مل آئی اپنے عاشق سے؟ ہارون اسے دیکھتے ہی بولا۔ کیا بات ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، نمرا سفاک لہجے میں بولی۔ کون سی لڑکی؟ اس نے پوچھا۔ وہی لڑکی جس کے گھر سمیر گیا تھا۔ سمیر مہر سے محبت کرنے لگا ہے اور مہر بھی اسے پسند کرتی ہے۔ میں مہر کو جان سے مار دوں گی۔ جو بھی ہمارے درمیان آئے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ غضبناک لہجے میں بولی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ لڑکی ہے کون؟ ہارون کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ، نمرا نے کہا۔ اب کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ مہر گہری نیند سو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ہارون اور نمرا کمرے میں آئے۔ ہارون کی نظر جیسے ہی مہر پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی مہر پر عاشق ہو گیا۔ یہ ہے وہ لڑکی، نمرا نے مہر کی طرف اشارہ کیا۔ تم مہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، اب یہ میری محبت ہے، ہارون نمرا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلے تو نمرا چونکی اس انکشاف پر، پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مسکرائی اور پھر گویا ہوئی۔ تو تمہیں مہر اچھی لگی ہے؟ ہاں بہت اچھی لگی ہے، ہارون نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ اس لمحے نمرا بہت خوش تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب سمیر صرف اس کا تھا۔ ایک لمحے میں وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مہر کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہر نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ اسے لگا سب اس کا وہم تھا اور وہ دوبارہ سو گئی۔ مہر کے بارے میں سمیر سوچ رہا تھا۔ نمرا بھی وہیں پر تھی، وہ سمیر کو دیکھنے آئی تھی۔ سمیر مہر کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ پہلے وہ نہیں بتا سکا تھا اپنے دل کی بات۔ نمرا نے جب سمیر کے دل کی بات جانی تو غصے میں آ گئی اور خود سے بولی، میں مہر کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جب مہر زندہ ہی نہیں رہے گی تو سمیر تم کس سے اقرار محبت کرو گے؟ وہ حقارت سے بولی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ وہاں سے مہر کی طرف آ گئی۔ مہر آئینے کے سامنے بالوں میں
برش کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرا دیا۔ مہر جو اس آفت سے بے خبر تھی، اچانک ایسا ہونے پر خوف سے لرز گئی۔ پھر ارد گرد دیکھا، پر اس کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، کسی نے اسے پھر سے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ خوف پوری طرح سے اس پر طاری ہو چکا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اگلا منظر جو اس نے دیکھا تو خوف کے مارے وہ اپنی جگہ جم گئی۔ اس نے دیکھا آئینے کے سامنے گلدان اپنے آپ ہوا میں معلق ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ گلدان کسی نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ اسے کچھ نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی تو گلدان اپنی جگہ پر موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ دیر پہلے سب نارمل تھا۔ وہ بھاگ کر باہر آ گئی۔ وہ پوری طرح پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ مہر کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اور کیوں؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ مہر کو نمرا مارنے والی تھی کہ ہارون وہاں آ گیا اور اسے وہاں سے دور لے گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم مہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، پھر تم نے اس کے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ سمیر جلدی ہی مہر سے اظہار محبت کرنے والا ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ نمرا بھی غصے میں آ گئی تھی۔ میں نے پہلے بھی سمیر کو روکا تھا، وہ مہر کو اپنے دل کی بات نہ بتائے۔ مہر کو بھی اتنا ڈرایا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ سب سمیر کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے، تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ پر تم بھول رہی ہو کہ مہر اب میری محبت ہے۔ ہارون بھی سخت لہجے میں بولا تو نمرا نے کچھ نہ کہا اور غصے میں قلعے سے باہر چلی گئی۔ اگر ہارون بیچ میں نہ آتا تو وہ کب کی مہر کی جان لے چکی ہوتی۔ مہر، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، I love you۔ سمیر محبت بھرے لہجے میں بولا تو مہر کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کیونکہ وہ بھی سمیر سے محبت کرتی تھی۔ مہر، میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو۔ مہر کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر سمیر نے کہا۔ سمیر کے کہنے کے بعد مہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہر کے اقرار سے سمیر کو لگا کہ وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی نمرا بہت غصے میں تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سمیر اور مہر جہاں کھڑے تھے وہاں پیچھے ایک فریم میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، اس لیے نمرا آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ مہر اس وقت گھر پر اکیلی تھی اور یہ اچھا موقع دیکھ کر سمیر نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اتنے میں مہر بولی، میں اپنا سیل فون کمرے میں رکھائی ہوں، کہیں امی کال نہ کریں، میں ابھی سیل فون لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر والی منزل پر چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس سیڑھیوں کی طرف آئی۔ اس نے پہلا قدم ابھی اٹھایا ہی تھا کہ نمرا جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے نفرت سے مہر کو دھکا دے دیا۔ مہر جو اس آفت کے لیے تیار نہ تھی، سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی اور اس کی چیخوں نے سمیر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ سمیر جتنی دیر میں مہر کے پاس آیا، مہر سیڑھیوں کے پاس سر کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر چوٹ لگی ہوئی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں بند تھی۔ مہر، مہر، آنکھیں کھولو۔ مہر کو سمیر ہلانے لگا۔ مہر کی یہ حالت دیکھ کر سمیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مہر، اس نے تشویش سے پھر پکارا۔ اس کی پکار پر مہر نے آنکھیں کھولی۔ پیشانی پر لگی چوٹ کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی تھی۔ سمیر کی پکار پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس لمحے اس کا پورا وجود جیسے دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا۔ مہر، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ سمیر نے اسے تھام کر کھڑا کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اسی جگہ میری پٹی کر دو، میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی، کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی، وہ نقاہت سے بولی۔ فرسٹ ایڈ باکس سامنے والے کمرے میں ٹیبل پر رکھا ہے، تم وہ لے آؤ۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں سمیر نے سہولت سے اس کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ پین کلر لینے کے بعد اب وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اچانک تمہارا پاؤں کیسے پھسل گیا؟
सुमैर ने पूछा तो महर को याद आया कि उसको अपनी पुश्त पर किसी के सर्द हाथों का लम्स महसूस हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि उसे किसी ने धक्का दिया था। सुमैर, मैं तुमसे कहने ही वाली हूँ, शायद इस बार भी तुमको लगे कि ये मेरा वहम है। यकीन करो न करो, पर जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरा वहम नहीं है। पहले जो भी हुआ है वो मैंने तुम्हें बताया। आज भी मैंने आईने के सामने खड़ी ब्रश कर रही थी तो मैंने एक साए को अपने सामने तेजी से आते हुए देखा। मेरा पांव नहीं फिसला था, बल्कि किसी ने मुझे धक्का दिया था। कोई चाहता है मुझे चोट लगे। 2 दिन पहले वाला वाकया भी बताया। जब वो कमरे में थी, मैंने किसी के सर्द हाथों का लम्स महसूस किया था। इस वाकये के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि कोई नहीं चाहता कि हम दोनों एक हो जाएं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से ये सब मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं। ये मेरा वहम नहीं है। सुमैर को तफसील से सब कुछ बताती चली गई। उस लम्हे वो काफी परेशान हो गई थी। सुमैर खामोशी से उसकी बातों पर गौर करता रहा था। फिर गोया हुआ, आई एम सॉरी महर, मैंने पहले तुम्हारी बातों का यकीन न किया, मगर अब मैं यकीन कर चुका हूं कि तुम ठीक कह रही हो। कोई तो है जिसके बारे में हम नहीं जानते। मैं भी अक्सर किसी की मौजूदगी अपने पास महसूस करता हूं। पहले मुझे वहम लगता था, फिर कुछ कुछ यकीन आने लगा। उस दिन मेरी अचानक तबीयत का खराब हो जाना, और अब तुम्हारा ये हाल। मेरा दोस्त एक आमिल बाबा को जानता है। मैं उससे बात करके आमिल बाबा से मिलूंगा। हो सकता है हमारे मसले का हल निकल आए। सुमैर अभी बात कर ही रहा था कि डोर बेल बजी तो सुमैर ने ही दरवाजा खोला। महर की अम्मी अब्बू आ गए थे। इससे पहले कि निदा बेगम सुमैर को अपने घर में मौजूदगी का पूछती, महर पर निगाह गई तो घबराए हुए अंदाज में महर के नजदीक आई। महर, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? वो मुतफकिराना लहजे में गोया हुई। अम्मी, मेरा पांव सीढ़ियों से फिसल गया था, इसी वजह से ये चोट लगी है। ये तो इत्तेफाक हुआ कि अचानक सुमैर आ गया। उसने जो पेंटिंग मुझे बनाने को कहा था उसका पूछने आया था। मेरी ये हालत देखी तो मेरे कहने पर ड्रेसिंग कर दी। तो निदा बेगम ने सुमैर का शुक्रिया अदा किया। खैर, थोड़ी देर रुकने के बाद सुमैर चला गया। और वैसे सुमैर के बारे में महर हकीकत से किसी को आशना नहीं करना चाहती थी। मैंने तुम्हें मना किया था निम्रा कि महर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, फिर तुमने महर को सीढ़ियों से क्यों गिराया? हारून को जब महर के बारे में पता चला तो निम्रा से पूछा। उस वक्त उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। सुमैर मेरा है और मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैंने महर को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो हकारत से बोली। पर एक बात तुम याद रखना निम्रा, अगर महर को तुमने कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं सुमैर को नहीं छोड़ूंगा, हारून ने अटल लहजे में कहा, और उसका कोई जवाब सुने बगैर ही गायब हो गया। सुमैर सुबह 10 बजे अपने दोस्त के हमरा आमिल बाबा के पास पहुंचा और आमिल को अपने और महर के साथ होने वाले वाकयात बताए। सारी बातें सुनने के बाद आमिल बाबा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर सुमैर को बताना शुरू किया। 2 रूहें तुम दोनों पर आशिक हैं। उन दोनों के नाम निम्रा और हारून हैं। निम्रा पिछले 1 साल से तुम पर आशिक है। मैं 3 दिन का चिल्ला करूंगा, फिर इन रूहों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। सुमैर ये सुनकर हैरान रह गया कि 2 रूहें उन पर आशिक हैं। महर सुबह से सुमैर की कॉल का इंतजार कर रही थी कि सुमैर की कॉल आ गई। हेलो सुमैर, तुम आमिल बाबा के पास गए थे ना? उसके लहजे में बेचैनी नुमाया थी। क्या कहा बाबा ने? उसने पूछा तो सुमैर बोला, महर, मैं तुम्हारे घर के पास वाले पार्क में हूं, तुम वहां आ जाओ, वहीं बात करेंगे तसल्ली से, सुमैर ने कहा। तो चंद मिनट बाद महर पार्क में पहुंच गई। इधर उधर देखने के बाद सुमैर उसे एक बेंच पर विराजमान नजर आया तो महर बेंच पर उसके करीब बैठ गई। महर, तुम ठीक तो हो ना? सुमैर ने पूछा। हाँ सुमैर, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? महर ने पूछा तो सुमैर मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं भी ठीक हूं। क्या कहा आमिल बाबा ने? वो बेचैनी से बोली तो सुमैर ने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर महर डर गई और इर्द गिर्द यूं देखा जैसे वो रूहें उसके पास ही हों। अब क्या होगा सुमैर, अगर इन रूहों ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया? वो खौफजदा लहजे में गोया हुई। सब ठीक हो जाएगा महर, सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर दोनों रूहें खत्म हो जाएंगी। आमिल बाबा ने तसल्ली दी है
وہ اپنی دنیا میں چلی جائیں گی. تم دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. سمیر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا. کل سمیر کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے گا، نمرا نے پریشانی سے کہا. اسے سمیر کا ایک عامل کے پاس جانے کا علم ہو گیا تھا اور عامل بابا کے آگے ان کی طاقتیں کمزور تھیں، اس لیے نمرا پریشان تھی. پھر ہارون کو دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا. میں آج ہی مہر کو یہاں لے آتا ہوں اور میں کل ہر صورت میں مہر کو اپنی دنیا میں لے کر چلا جاؤں گا. خود ہی ہاتھ ملتا رہ جائے گا، ہارون اٹل لہجے میں بولا، جسے سن کر نمرا خوش ہو گئی اور ہارون وہاں سے ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا. سمیر مہر سے ملنے آیا تھا. دونوں لان میں تھے تاکہ سکون سے بات کر سکیں، پر انہیں پتا نہیں تھا احسن بھی ان کے پیچھے آ گیا تھا. اسے شک تھا کہ مہر سمیر کو پسند کرنے لگی ہے. وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا تاکہ مہر اسے نہ دیکھ سکے. سمیر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ دونوں روحیں تمہیں اور مجھے نقصان نہ پہنچا دے، وہ متفکرانہ لہجے میں گویا ہوئی. احسن نے جب روحوں کے بارے میں سنا تو وہ ڈر گیا اور گھر کے اندر بھاگ گیا. یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر میں اپنے پیرنٹس کو رشتے کے لیے بھیج دوں گا. نمرا کا خوف کم کرنے کے لیے سمیر نے کہا. ابھی وہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک طرف گاڑھا گاڑھا دھواں پھیلنے لگا. پھر اس میں سے ایک وجود ظاہر ہوا. پہلے تو دونوں حیرت سے دھوئیں کو دیکھتے رہے جو نہ جانے کہاں سے آیا تھا. پھر اس میں سے جو وجود باہر نکلا اسے دیکھ کر مہر کی چیخ نکل گئی. وہ ہارون تھا. اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا. اس کی آنکھیں انگارہ تھی، چہرہ کچھ زیادہ ہی سفید تھا. وہ مہر کی طرف بڑھا تو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مہر نے سمیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. پھر خوف سے وہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی. ہارون نزدیک آیا تو سمیر چونکا. وہ ہارون کو دیکھ کر چند پل کے لیے ارد گرد سے بے خبر ہو گیا تھا. اس نے پہلی بار کسی روح کو اپنے سامنے دیکھا تھا. مہر کے آگے سمیر کھڑا ہو گیا. ہارون کا ان کے سامنے یوں آنا اسے خطرے سے کم نہیں لگ رہا تھا. تم مجھے روکو گے؟ ہارون طنزیہ انداز میں بولا، اور اگلے ہی لمحے ہارون نے مہر کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا. مہر اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی. بے اختیار ہی لڑکھڑائی تو اس کا دوسرا ہاتھ سمیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. پھر اس سے پہلے کہ سمیر کچھ کرتا دونوں روحیں وہاں سے غائب ہو گئیں کہ اچانک سمیر کی فلک شگاف چیخ نکلی، مہر! اگلے ہی لمحے مہر کے والدین لان میں پہنچے. ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے. احسن بھی ساتھ تھا. مہر کہاں ہے؟ ندا بیگم نے استفسار کیا تو سمیر نے انہیں سب کچھ بتا دیا. یہ سب سن کر ندا بیگم کے تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہ سمیر سے التجا کر رہی تھیں کہ وہ مہر کو لے آئے. سمیر نے انہیں تسلی دی اور مہر کو واپس لانے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا گیا. مہر کو ہوش آیا تو خود کو قالین پر لیٹے ہوئے پایا. آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آ گیا. ہارون نے جیسے ہی اپنی طرف کھینچا تھا اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ ایک کمرے میں تھی. کمرے کی دیوار پر 2 روشن دان تھے جہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. ایک طرف لکڑی کا بوسیدہ دروازہ تھا. اس نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا پر دروازہ بند تھا. روشن دان زیادہ اونچے نہیں تھے. وہ ایک روشن دان کے پاس آئی تو اسے باہر کا کچھ حصہ نظر آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ ایک قلعے میں ہے. اسے قلعے کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں نظر آئی تھی. تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی. ہارون اس سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا. اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور بولا، کل میں تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاؤں گا. اس کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ تھی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ سن کر مہر لہرا کر زمین بوس ہو گئی. سمیر عامل بابا کے پاس بیٹھا تھا. وہ بہت پریشان تھا. اسے مہر کی فکر تھی. عامل بابا نے اسے بتانا شروع کیا. نمرا اور ہارون کی موت 2 سال پہلے ہوئی تھی. وہ دونوں کہیں گھومنے گئے تھے. وہاں کچھ ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا تھا اور دونوں کو مار دیا. دونوں کی روحیں اپنا انتقام لینے کے لیے بے چین رہنے لگیں. پھر ڈاکوؤں سے اپنا انتقام لے لیا. اس کے بعد دونوں ایک قلعے میں رہنے لگے جہاں تم 1 سال پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے. وہیں نمرا نے تمہیں دیکھا اور تم پر عاشق ہو گئی. پھر تمہاری زندگی میں مہر آ گئی. نمرا یہ سب برداشت نہیں کر پائی، اسی لیے وہ مہر کو پریشان کرنے لگی. اسی دوران نمرا ہارون کو وہاں لائی تو ہارون کو مہر پسند آ گئی اور نمرا نے اس لیے مہر کو چھوڑ دیا.
کہ وہ اب تم دونوں کے درمیان نہیں آ سکتی تھی۔ اب ہارون مہر کی روح کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بے چین ہے، اور یہی نمرا تمہارے ساتھ بھی کرے گی۔ تمہیں اپنے آپ کو اور مہر کو بچانے کے لیے جلد از جلد جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ ہارون اپنا قبضہ جما لے۔ انہیں ختم کر کے ہی دم لینا۔ یہ دم کیا ہوا پانی ہے، یہ ان پر چھڑک دینا۔ وہ ہمیشہ کے لیے تم دونوں کی زندگی سے نکل جائیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک بوتل دیتے ہوئے سمیر سے کہا۔ بوتل میں دم کیا ہوا پانی تھا۔ پھر وہاں سے سمیر قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہر کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس وقت ہارون وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی۔ ہارون اس کے نزدیک آیا اور اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ منظر بدل چکا تھا۔ اب وہ کمرے کے بجائے ایک بڑے ہال میں تھی۔ ہال میں ایک طرف 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سامنے لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا جو بارش کے پانی پڑنے سے سیاہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف نمرا آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، وہ بھی سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہر سمجھ گئی کہ وہ نمرا ہے۔ سمیر آ رہا ہے، وہ ہارون کی طرف مڑ کر بولی۔ سمیر کی آمد کا سن کر مہر کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ اسے امید تھی کہ سمیر ضرور آئے گا۔ جلدی کرو، وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتا ہے۔ تم جلد از جلد اس کی روح کو اپنی دنیا میں لے جاؤ، پھر سمیر کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ میں بھی جلدی آ جاؤں گی۔ نمرا عجلت میں گویا ہوئی۔ اس انکشاف پر مہر جو سمیر کی آمد سے خوش ہوئی تھی، خوف ایک بار پھر اس پر طاری ہو گیا۔ ہارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ کرسی کے ساتھ باندھ دیے۔ پھر خود بھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مہر رونے لگی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ سمیر جلدی پہنچ جائے۔ اگلے ہی لمحے وہاں ایک اور وجود ظاہر ہوا، وہ بھی سفید لباس میں ملبوس تھا۔ وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا۔ اچانک ہی ہال کا دروازہ کھلا اور اسی لمحے سمیر اندر آیا تو سمیر کے آتے ہی وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ نمرا چونکی۔ اسے امید نہیں تھی کہ سمیر اتنی جلدی وہاں پہنچ جائے گا۔ نمرا کو سمیر نظر انداز کرتے ہوئے مہر کی طرف بڑھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہر تک سمیر پہنچتا، ہارون اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سمیر نے اسے کوئی موقع دیے بغیر دم کیا ہوا پانی ہارون پر ڈال دیا۔ پانی کے گرتے ہی ہارون کے لبوں سے چیخیں نکلی اور اگلے ہی لمحے ہارون کا وجود دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا تھا کہ نمرا کچھ نہیں کر پائی۔ اس اقدام پر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور تیزی سے سمیر کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ پھر وہ مہر کی طرف بڑھ چلی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہی سمیر زمیں بوس ہو گیا۔ اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر مہر پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ نمرا مہر کا گلا دبا رہی تھی کہ مہر آنن پانن آگے بڑھا اور بوتل میں بچا ہوا پانی نمرا پر چھڑک دیا۔ پانی کا نمرا پر گرنا تھا کہ اس کا وجود بھی دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ مہر آنکھیں کھولو، سمیر نے مہر کو پکارا، جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو رسی سے آزاد کیا اور پھر اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا کر باہر میدان میں لا کر مہر کو گھاس پر لٹا کر گاڑی سے پانی کی بوتل لایا اور پانی کے چھینٹے مہر کے چہرے پر مارے تو مہر کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ سمیر کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پھر اسے نمرا کا خیال آیا تو نمرا کا پوچھا تو سمیر نے بتایا کہ ان دونوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، یعنی بابا کا دم کیا ہوا پانی انہیں واصل جہنم کر چکا ہے۔ اب وہ ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں کر سکیں گے۔ چلو گھر چلیں، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، سمیر نے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو مہر نے سمیر کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔